بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کا سردار ہے، میرا خون ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجموعہ تھا اور دوسری طرف وہ حسین جن کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بار بار اپنی نانا کی امت سے کہتے رہے، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے یا کسی انسان کا کوئی حق کھایا ہے، کسی انسان پر کوئی ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر میرے بابا نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے میرے بابا علی کا ہاتھ بار بار بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس جب لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجموعہ اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے اس طرح کے مجموعے کو پار کر رہا ہے کہ فوجیں واپس پلٹ کر بھاگنے لگیں۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 دن سے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معصوم کی قبر بنائی۔ امام حسین فوج یزید سے شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ اتنے میں غائبانہ آواز آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین سلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا
کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے ہی حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، اور جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم بن گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا امام علیہ السلام کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں سعد بن عمر نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے، ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اسے امام حسین السلام کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آیا، اور وہ چیخ کر دور چلا گیا۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے اپنا خنجر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین علیہ السلام کے پورے خاندان کو ختم کر دیا ہے، اور 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہا ہے، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے اپنے کان قریب کرے تو کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں اور جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی مال و دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا، اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نوک پر بلند کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ اللہ تاریخ میں لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی اور اتارنے کی کوشش کی۔ جب نہ اتری
تو وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھا لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی زمینوں پر ادھر سے ادھر پھیرا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے ان کے سر جدا کر دو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ رہے گی۔ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ اور کہیں ام رباب کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا نواسہ کربلا کی زمین پر پڑا رہا۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم پامال کرتے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو امام حسین سلام پر، اس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی تھیں اور دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی تھیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ہو گیا تھا۔ سلام ہو میرے دادا حسین پر، جن کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو۔